ہمارا یہ طریقہ نہیں ہے کہ کسی کے متعلق کوئی چیز کوئی لکھ کے بھیج دے تو ہم اس کے پیچھے پڑ جائیں کہ جی اس نے یہ کہا. ایسے نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ غامدی صاحب کی رائے یہ ہے کہ سیدنا عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ کی جو روایت ہے یہ ضعیف ہے. تو ہم نے پھر یہ نہیں ہے کہ ان کی مان لیں، پھر ہم نے خود محنت کر کے منگا کے اس چیز کو سنا. قصہ یہ ہے کہ مسجد نبوی کی تعمیر ہو رہی تھی اور تعمیر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس شریک تھے اور اب پتھر اٹھا اٹھا کر لا رہے تھے تعمیر میں. اور کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پتھر لینے کی کوشش کرتا تھا تو فرماتے تھے اور بھی پتھر پڑے ہوئے پیچھے جاؤ لے آؤ. مطلب یہ کہ لائن میں لگ جاؤ لے آؤ. اور آپ نے اس دوران حضرت عمار رضی اللہ عنہ کو دیکھا اور عمار رضی اللہ عنہ نے 2 پتھر اپنے کندھے پر رکھے ہوئے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ کہا، انہیں جنت کی بشارت دی اور کہا کہ عمار تمہیں ایک ایسا گروہ قتل کر دے گا جو اس دن لڑائی کے دن زیادہ حق پر نہیں ہو. عمار رضی اللہ عنہ کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ جو اس موقع پہ موجود تھے انہوں نے مبارکباد دی اور ان کا عمار جنت مبارک، اور مبارک اس جماعت میں بھی جس پہ تم، یعنی مطلب اس قسم کے الفاظ کے. عمار رضی اللہ عنہ بیمار ہو گئے ایک مرتبہ، لوگ ان کی زندگی سے مایوس ہو گئے. عمار رضی اللہ عنہ نے کہا مت گھبراؤ، مجھے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں میدان جنگ میں شہید ہوں گا، اور یہ بھی مجھے پتہ ہے کہ فرمایا تھا جو حق زیادہ اچھائی پر ہوگا اس میں ہوں گا، تو میں ان عام بیماریوں سے مجھے کچھ نہیں ہوتا. سیدنا عمار رضی اللہ عنہ کی عمر جب 90 برس کے قریب ہو گئی تو جہاد کے لیے نکلے، اور وہ تمام جہاد جتنے انہوں نے کیے ہیں وہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے. ہمارے عقیدے کی بہت بڑی دلیل ہے کہ عمار رضی اللہ عنہ جدھر تھے حق ادھر تھے. یہ ہمارے سنہ کا عقیدہ ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا فرمایا کہ جدھر عمار ہوں گے وہ زیادہ حق والے لوگ ہوں. عمار رضی اللہ عنہ 90 برس کے قریب ہو چکے تھے، تو جاتے ہوئے ان کے غلام نے دودھ پیش کیا. جب سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی خلافت کا مسئلہ پیش آیا ہے تو عمار سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے گروہ میں چلے گئے اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا عمار جاؤ اور کوفہ والوں کو سمجھاؤ میرے متعلق کہ وہ معاویہ رضی اللہ عنہ کے گروہ میں نہ جائیں، میں حق پہ. عمار رضی اللہ عنہ کو سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جاؤ اور عمار کوفہ میں، اور انہیں کہو کہ طلحہ، زبیر اور عائشہ رضی اللہ عنہم کے مقابلے میں میں حق پہ ہوں. سے معاویہ کا تو ذکر ہی نہیں ابھی آیا. حضرت عمار ابن یاسر کوفہ گئے، سب لوگوں نے ظاہر ہے ان کا استقبال کرنا تھا، محبت تعلق. عمار رضی اللہ عنہ بیٹھے منبر پہ اور ان کا لوگوں اللہ نے بہت بڑی آزمائش پہ تمہیں ڈالا ہے. ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب بیوی ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا ہے، ایک طرف خلافت ہے، اور اللہ تمہیں اس آزمائش میں آزمانا چاہتا ہے کہ کون حق کے ساتھ ہے. اور یاد رکھو کہ امیر المومنین حق کے ساتھ ہیں. سیدنا عائشہ رضی اللہ عنہا کے لشکر میں جانے کی بجائے ادھر چل. دوسری بات یہ پیش آ گئی کہ صحابہ رضی اللہ عنہ میں پورا ایک گروہ تھا، ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی ادھر جائیں یا ادھر جائیں، اور وہ اس دن جنگ کے کناروں پر کھڑے تھے اور انہوں نے کہا عمار جدھر جائے گا ہم ادھر جائیں گے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ عمار تمہیں شہید کریں گے وہ لوگ جو زیادہ حق پہ نہیں ہوں گے. یہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا قصہ ہے. عمار جدھر جاتے تھے صحابہ رضی اللہ عنہ کا پورا گروہ ان کے پیچھے بھاگ پڑتا تھا کہ عمار کو کون شہید کرتا ہے آج دیکھو. تیسرا گروہ بالکل خاموش تھا، وہ مدینہ منورہ میں رک گئے. انہوں نے کہا جو مرضی کرو، بس ہم کسی کے ساتھ نہیں جاتے. طبیعت کی بات ہے، ابو ہریرہ تھے، عبداللہ ابن عمر تھے رضی اللہ عنہ وغیرہ، یہ مدینہ سے نہیں نکلے.
چوتھا گروہ صحابہ رضی اللہ عنہ کی جو تھا وہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے، اور جو ہی عمار کی شہادت ہوئی ہے شور مچ گیا اور لوگوں نے کہا کہ علی رضی اللہ عنہ حق پہ ہیں، اور وہ جان توڑ کے لڑے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی حمایت میں۔ اور جب وہاں خبر پہنچی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے لشکر میں کہ عمار کو شہید ہم نے کر دیا ہے، تو بس پھر وہ ایک کوہرام مچ گیا اس چیز کو کہ علی رضی اللہ عنہ اس دن حق پر تھے، اور معاویہ رضی اللہ عنہ کو ان لوگوں نے شہید کیا ہے جو باغی تھے۔ غامدی صاحب فرماتے ہیں کہ حدیث صحیح۔ یہ سارا قضیہ اور قصہ ہم ان کی خدمت میں بڑے ادب سے عرض کرتے ہیں کہ حضرت والا اپنے موقف پہ آپ نظر ثانی کیجیے، یہ کسی ایک کا موقف نہیں ہے۔ عمار رضی اللہ عنہ کا حق پہ ہونا یہ آپ کو 13 صحابہ رضی اللہ عنہ تو ہم گنوا دیتے ہیں، یہ کیسے ضعیف حدیث ہوئی؟ یہ حدیث تو متواتر ہو گئی۔ خود عمار رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا تھا کہ مجھے وہ لوگ شہید کریں گے جو باغی ہوں۔ ایک دوسرے صحابی رضی اللہ عنہ قتادہ ہیں۔ قتد عربی زبان میں ایک پودا، ایک بوٹا ہے، اوپر سے نیچے تک اس میں کانٹے ہی کانٹے ہوتے ہیں، اس لیے عرب جب کسی مشکل کام میں پڑ جاتے ہیں تو اس کے لیے یہ استعمال کرتے ہیں لفظ قتادہ، وہ پودا جس میں سر سے پاؤں تک کانٹے ہی کانٹے، بہت مشکل ہو اس کو سونتنا۔ پتہ نہیں سونتنے کا لفظ اب اردو میں جانتے بھی ہیں یا نہیں، اب اردو جاننے والے بھی نا، سونتنا ایک دم سے کسی چیز کا نکال دینا۔ اس نے تلوار سونت لی، تلوار سونتنا نیام سے باہر کر دینا۔ سونتنا انسانی جسم میں اوپر سے نیچے کی طرف کسی چیز کو لانے کے لیے مالش کرنا یا آہستہ آہستہ اسے دبانا، اس کو کہتے ہیں سونت۔ قتادہ رضی اللہ عنہ جو تھے یہ دوسرے راوی ہیں، اور قتادہ رضی اللہ عنہ کی روایت یہ ان کی خدمت میں درخواست ہے معتبر کتابوں میں۔ تیسری روایت ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہ کی پائی جاتی ہے، یہ مسلم میں ہے۔ چوتھی روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ترمذی میں ہے۔ پانچویں عبداللہ بن عمر بن العاص ہیں، اور عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہ نے پاؤں اکھڑ گئے ان کے والد کے عمر بن العاص کے، جب یہ خبر پہنچی کہ عمار کو ہماری فوج نے شہید کر دیا تو عمر بن العاص کے پاؤں اکھڑ گئے، بھاگے۔ انہوں نے کہا معاویہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ہم لوگوں کے متعلق کہ ہم باغی ہیں، اور عمار شہید ہماری فوج نے کر دی۔ معاویہ رضی اللہ عنہ جلدی میں ایک جملہ کہہ تو گئے، نبھا نہیں۔ انہوں نے کہا ہم نے تھوڑا ہی قتل کیا ہے، انہیں تو عمار کو انہوں نے شہید کیا ہے جنہوں نے لا کر اپنی فوج میں رکھ کے اسے ہمارے نیزوں کے سامنے ڈال دیا۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی بات پہنچی تو انہوں نے کہا خوب، اس کا مطلب ہے کہ حمزہ کے قتل کرنے والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے علم کو کون پہنچ سکتا تھا؟ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ راوی ہیں اس حدیث کے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کا آپ کو معلوم ہے، حذیفہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایک دن تنہائی میں بلایا، اور حذیفہ کہتے ہیں قیامت تک جتنے فتنے اور مصیبتیں اس امت میں آئیں گی جن میں 300 سے زیادہ مسلمان شرکت کریں گے، ایک ایک جگہ گن کے بتائی کہ میری امت میں یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا۔ لوگوں نے کہا بیان کا قطعاً نہیں۔ حذیفہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے گن کے بتائے جو ان کی زندگی میں، جو ان کے صحابہ رضی اللہ عنہ میں جو لوگ بھی منافق آتے ہیں ان کو گن کے۔ امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ گئے اور حذیفہ کو قسم دی کہ حذیفہ قسم کھاؤ میں ان میں سے ہوں، یعنی انہوں نے کہا امیر المومنین آپ ان میں سے نہیں ہیں، اور خبردار جو آئندہ میرے پاس کوئی پوچھنے آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم منع فرما گئے تھے آپ منافقین میں سے نہیں۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ راوی ہیں، ابو رافع رضی اللہ عنہ راوی ہیں، خزیمہ ابن ثابت انصاری اس حدیث کے راوی ہیں، اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ خود، وگرنہ صحابہ رضی اللہ عنہ اسی وقت نہ کہہ دیتے کہ عمار کے متعلق تو ایسی روایت ہے ہی نہیں، کوئی نہیں بولا۔
عمر بن العاص اسی حدیث سے تو استدلال کر رہے تھے. ابو الیسر، یہ 13 صحابہ رضی اللہ عنہ میں، یہ ان کی روایت مسلم میں، یہ ان کی روایت ترمذی میں، ہر معتبر کتاب میں آئی ہے. غامدی صاحب آپ کیسے فرما سکتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح؟ ایسے نہیں ہے. حدیث شریف کا مطالعہ بہت دقت نظر سے کرنا چاہیے. اور آپ سے یہ بھی عرض کر دیں، حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ یہ اتنا بڑا آدمی ہے کہ ٹوپی گر جائے. حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کسی حدیث کے بارے میں جب یہ لکھ دیں کہ نہیں پائی جاتی یا مجھے نہیں ملی، ہم لوگ مایوس ہو جاتے. یہ تو اللہ کا شکر ہے اب کمپیوٹر وغیرہ کا سسٹم آ گیا ہے تو اس میں کہیں نہ کہیں سراغ ملے نہ ملے، مگر اس سے پہلے تو بالکل مایوسی طاری ہوتی تھی کہ ابن حجر کو یہ حدیث نہیں ملی تو اب کسی کو نہیں مل سکتی. اتنے وسیع المطالعہ صاحب کرامت محدث ابن حجر نے اس کے بعد لکھا ہے فتح الباری میں کہ حدیث صحیح ہے اور حسن سے کم درجے کی تو ہے ہی نہیں. تو جس حدیث کو بڑے بڑے محدثین امت کا سرمایہ کہے کہ یہ حدیث صحیح ہے، آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ضعیف ہے؟ اپنی رائے پہ نظر ثانی کرنی چاہیے.